اقبال کا تصور عشق، یہ کتاب ڈاکٹر غلام عمر خان نے لکھی تھی۔ عشق کی اس طرح کو اقبال نے نہایت وسیع اور ہمگیر مفہوم استعمال کیا ہے۔ عشق وہ عالمگیر قوت حیات ہے جسے 19ویں اور 20ویں صدی کے مغربی مفکرین نے لائف فورس سے موسوم کیا ہے، جسے ڈارون ول ٹو لیو سے تعبیر کرتا ہے اور شوپنہاور محض ایک اندھا یا بے مقصد عزم بلائنڈ ول کہتا ہے، اور جس کے متعلق نیٹشے کا خیال ہے کہ وہ نہ بے مقصد عزم ہے، اور اقبال اسی عالمگیر جذبے یا عزم ول کو اس سے تعبیر کیا ہے۔ عشق کے تصور میں یہ رفیع الشان اور جلیل نصب العین جو اسلامی تہذیب کا اساسی عنصر ہے، اقبال کے پیشتر رومی کے ہاں بھی ملتا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا خیال ہے، اقبال نے اس خصوص میں رومی کے نظریے سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اس کتاب میں اقبال کے نقطہ نظر سے وجود انسانی میں عشق کا کیا مقام ہے، قلب یا دل کو انسانی شخصیت میں کیا حیثیت حاصل ہے، عقل اور دل کے منطقوں کا باہمی تعلق کیا ہے، وہ کون سا عالمگیر قانون ہے جو مظاہر فطرت پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ عالمگیر قانون جذبہ عشق ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہر شے اپنی اصل کی طرف اود کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہی بےتابی ہے جو فطرت کے ہر مظہر میں ایک خلش، ایک سوز، ایک بے چینی، ایک جستجو اور ایک آرزو بن کر اس میں حرکت و ہیجان پیدا کیے ہوئے ہے۔ ایک مفکر کی ذہنی کشمکش سے لے کر ایک ادنا جرثومے کی کشمکش حیات تک سارے مظاہر میں ایک ہی بنیادی جذبہ غیر شعوری طور پر کام کر رہا ہے، اور یہ جذبہ عشق ہے۔ انسان کی ہستی میں اسی بنیادی جذبے کا جوش ایک بے حرف سود خلش، ایک نامعلوم جستجو، ایک آرزو محض کی شکل میں کار فرما ہے۔ جذبہ عشق حیات کی تمام متنوع اور متضاد جد و جہد کا سرچشمہ ہے۔ اسی کا سوز کہیں مختلف قوتوں کے درمیان کشش کی صورت میں رونما ہوتا ہے اور کہیں تصادم کی صورت میں۔ سوز عشق خودی کی ہر اکائی میں نمود اور نشو و نما کا جذبہ بن کر کام کر رہا ہے۔ عشق ہی صیاد ہے اور عشق ہی صید بھی ہے۔ شکرے کا کبوتر پر جھپٹنا بھی اسی کے سوز کا کرشمہ ہے۔ کبوتر کی تحفظ ذات کے لیے جد و جہد بھی اسی کی بدولت ہے۔ عشق ہی شعلہ ہے اور عشق ہی جل کر خاکستر ہو جانے والا خس و خاشاک۔ غرض وہ ایک صیاد ہے جس کی زد میں ساری کائنات ہے۔ کائنات کے اسٹیج پر جو عظیم و شان ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے وہ فی الحقیقت کٹ پتلیوں کا تماشا ہے، جس کے پیچھے ایک تماشا گر بیٹھا ہے، تاروں کی جنبش سے سب کو نچا رہا ہے۔ بساط کائنات پر ہم سب مہروں کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ اس بساط کا شاطر ہے۔ عشق ہی حقیقت حیات ہے اور عشق ہی کائنات کا دل۔ ہر مظہر فطرت کا عین اسی عشق کی ایک چنگاری ہے۔ اگرچہ انسان کی مادی ہستی میں بھی شعلہ عشق ہی کا ایک مخصوص مظہر ہے، لیکن یہ شعلہ اپنی اصلی اور بے نقاب حالت میں بھی ہمارے وجود کے مرکز نیوکلیس میں موجود ہے۔ یہی ہمارے وجود کا دل ہے۔ ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور، میں خود کہوں تو میری داستاں دراز نہیں، نہ ہو تو غیانی مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی تو غیان مشتاقی۔ غالب نے شاید اسی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے جب وہ اپنے دل سے اس کے درد کا سبب پوچھتے ہیں۔
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے شروع کی، اور پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاق یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ قرآن کے نزدیک دل، قلب، وہ شے ہے جو نظر رکھتی ہے، اور اس کی دی ہوئی خبریں اگر صحیح طور پہ ان کی ترجمانی کی جائے کبھی غلط نہیں ہوتی۔ صوفیہ کے نزدیک دل ہی علم باطنی کا سرچشمہ ہے۔ اقبال کے نزدیک دل پارہ گوشت یا لہو کی بوند کا نام نہیں، بلکہ وہ جسم اور مادے سے ماورا ایک جوہر ہے جو مادہ اور زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے۔ سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، گردش ماہ و ستارہ کی ہے ناگوار اسے، دل اپنے آپ شام و سحر کا ہے نقش بند۔ دل کی یہ مخصوص قوت اقبال کے نزدیک عقل سے مختلف ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال کے نزدیک انسان کی مادی ہستی اور اس مادی ہستی کے آلات، حواس اور عقل اگرچہ سب عشق ہی کے پھیلائے ہوئے جال ہیں جو اس نے زمان و مکان کی قوتوں کو شکار کرنے کے لیے بچھائے ہیں، لیکن جذبہ عشق یا دل ان آلات کے توسط کے بغیر بھی اپنے شکار پہ جھپٹنا جانتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل شخصیت انسانی میں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اور عشق وجود انسانی میں دہکتا ہوا بنیادی شعلہ ہے۔ عہد حاضر میں نیٹشے پہلا مفکر ہے جس نے سقراطی اور افلاطونی نظریہ حیات پہ حملہ کیا ہے اور بتایا کہ عقل نہیں بلکہ جذبہ حیات جو تمام تخلیق کا سرچشمہ ہے، اصلی اور حقیقی شے ہے۔ نیٹشے کے نزدیک جذباتی اور جمالیاتی کیفیت عقلی اور منطقی کیفیات سے افضل اور زیادہ حقیقی ہے۔ اقبال بھی اس خصوص میں نیٹشے کے ہمنوا ہیں اور عقلیت کو نہیں بلکہ جذبہ حیات کو جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے جذبہ عشق ہے، بنیادی اور حقیقی جوہر سمجھتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ افلاطونی اور سقراطی تصور کے برخلاف اقبال کے نزدیک عقلیت کوئی بنیادی جوہر نہیں بلکہ عقل جذبہ حیات کی صرف ایک ثانوی پیداوار ہے۔ حقیقت کے عین تک رسائی صرف قلبی ادراک ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عقل کا براہ راست تعلق چونکہ انسان کی مادی ہستی سے ہے، اس لیے عقل مادے سے زیادہ آلودہ ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ واردات قلب کی تعبیر میں لغزش کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ یہی صورت ایک سائنسدان کو بھی اپنے تجربات سے نتائج اخذ کرنے میں پیش آتی ہے۔ رومی کے الفاظ میں صاحب عشق کا مقصود وہ ہے جو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی خیال کو اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔